बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करानी है वो किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, हम इस्लामाबाद में वो बैठे हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने राउंड अप कनाडा में। तो लोगों का सवाल बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ आपसे वो ये है कि पॉलिटिशियन क्यों अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकते और जनरल जो हैं वो पूरी मुद्दत करके जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो मुझसे इंटेलेक्चुअल्स भी पूछते हैं, हमारे अखबार के एडिटर हैं, जो एक सहाफ़ती बरादरी है वो भी पूछती है, और आम शहरी भी ज़्यादा सा पूछते हैं। तो इसको किस तरह आप एड्रेस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा मसला ये है कि हम सब जिम्मेदार हैं जो हालात आज हैं उसके, और उसकी वजूहात कोई बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना। अब देखिए कि जब भी कभी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हटाया है आर्मी ने, तो उस वक्त आपने देखा है कि बाहर पब्लिक ने बांटी मिठाई। राइट। अब एक चीज वहां से वादे है कि लोग उस वक्त तंग थे उस पॉलिटिकल सेटअप से, लिहाजा उन्होंने फौज को वेलकम किया। फौज का मसला इसलिए बनता है कि फौज कोई हल नहीं है, क्योंकि फौज जो है वो अगर तो फौरी तौर पे कुछ सेटअप दुरुस्त करके हट जाते तो तब भी ठीक था, लेकिन उसके बाद अगर डिक्टेटर की ख्वाहिश ये हो कि वो अब बैठा रहे हुकूमत पे, तो नेचुरली उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। अवाम में आहिस्ता आहिस्ता वो पॉपुलैरिटी खो जाता है और पॉलिटिशियन फिर हावी हो जाते हैं। तो वहां पे होना ये चाहिए था कि जिस वक्त आर्मी ने एक पॉलिटिशियन को हुकूमत से हटाया और लोगों ने मिठाइयां बांटी, तो वही पॉलिटिशियंस को चाहिए था कि वो तज्जिया करते कि क्या गलतियां हमने की हैं जो कि हमें आज हटाने पे लोग खुश हैं, बजाय इसके कि लोग डेमोक्रेसी खत्म होने पे वो वावेला करते, मातम करते, वो तो खुश हैं। तो आज आप बेहतर हालत में होते, क्योंकि एक चीज मुसल्लमा है कि हुकूमत और मुल्क को बिलाखिर पॉलिटिशियंस ने चलाना, फौज ने नहीं चलाना। तो दुरुस्तगी तो पॉलिटिशियंस की करनी होगी हमें। अच्छा, अब आप सिर्फ एक मियां नवाज शरीफ का दूसरा टेन्योर ले लें जिसमें कि जनरल मुशर्रफ ने उसको निकाला। अगर आप उसमें देख लें तो जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाल किया इसने नवाज शरीफ ने, इन्होंने डॉलर खा पी गए। जब इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए तो उसके बाद आप देखिए कि क्या हशर हुआ। वो जो डॉलर था वो इन्होंने 48 रुपए के हिसाब से लोगों को पैसे दिए, पाकिस्तानी रुपए में 60 रुपए मिल रहा था। और ये हरकत इस वजह से हुई कि ये लोग खुद अपने सारे डॉलर शॉलर निकाल के ले गए तो खजाना खाली था। फिर आप देखिए कि इन्होंने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जब हुआ फैसला किया तो कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं था। ये किचन कैबिनेट बैठ के अंदर बातें करते थे, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अलहदा पूछना। फिर जनरल जहांगीर करामत को हमने कहा कि आप इनको बताएं कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना दें जिसमें फैसले हुआ करें, उसमें आर्मी की रिप्रेजेंटेशन, एयरफोर्स, नेवी वो भी होगी, उसमें वजीर खजाना भी होगा, वजीर खारजा भी होगा, प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा। तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें कि आप स्ट्रेटेजिक नेचर के फैसले कर सकते। उसने उठा के जनरल जहांगीर करामत को निकाल दी। फिर इसी तरह इख्तलाफात हुए परवेज मुशर्रफ से, तो वो हवा में था तो उसको फारिग कर दिया। और फिर कहा जी इसका जहाज जो है रिफ्यूलिंग पाकिस्तान में नहीं होगी, इंडिया में उतारने। तो बात यह है कि अगर उसी वक्त उसका एक तजिया हो जाता और ये करेक्टिव मेजर्स होते तो शायद को सबक सीख लिया जाता कि हमने आइंदा नहीं करना। लीविंग असाइड कि ये करप्शन बेतहाशा करते हैं और फिर सिर्फ अपने खानदानों को प्रमोट करते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि ये किसी और की बात करें। यही होगा कि शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, हमजा आ जाए या मरियम आ जाए, मरियम के बाद उसका बेटा आ जाए जुनैद, ये कहानी यही चलती रहती है। तो खराबी मिसाल के तौर पे अगर मैं ये मान लूं कि ये लोग जो थे ये फौज ने इंट्रोड्यूस कराए, नवाज शरीफ कराया या ये जुल्फकार भुट्टो कराया, जुल्फकार अली भुट्टो। अब दुख ये है कि करवाए फौज ने जरूर इनको इंट्रोड्यूस,
لیکن پچھلے 40 سال سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. وہ بھٹو مرنے کا نام نہیں لیتا اور ان کو ووٹ دے کے لوگ آوے کہتے تو پھر آ جاتے ہیں یہ لوگ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عوام اگر فیصلے کریں کہ بریانی کی پلیٹیں کھا کے, کوکا کولا کی بوٹل پی کے تو کہیں گے جی ٹھیک ہے ووٹ دے دو, تو پھر تو حشر یہی کچھ ہو. تو میں تبھی جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم سارے ذمہ دار ہیں, عوام بھی, پولیٹیشین بھی اور فوج. اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز مسلمہ ہے کہ آرمی کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کوئی, لیکن یہ ہوگا تب جب سیاستدان اپنے آپ کو سدھار لیں, جب سیاستدان تجزیہ کر لیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ آتا ہے, تو پھر وہ اس کو ٹھیک کریں گے. یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن, کوئی کنڈیشن, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کی اہلیت جو ہے وہ, یعنی وہ نیشنل کاز کو کنٹریبیوٹ کر سکے, وہ چیز نہیں. تعلیم کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا ہوا ہم نے. نتیجہ یہ کہ جو سیاستدان آ جاتے ہیں ان کو سوائے چند ایک کے جو اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں بولتے ہیں, باقی سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جی ہاں, ان کو پتہ نہیں, وہ صرف اسٹیٹس کے لیے آئے ہوتے ہیں اور وہ اپنا مال بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو جب آپ کی کوالٹی ان پٹ نہیں ہوگی مثلا فورن پالیسی پہ, تو آپ کو دوسرے اداروں پہ پھر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کبھی فوج کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کر کے بتائیں, مثال کے طور پہ نیوکلیئر ایکسپلوژن ہی جب کیا تھا, جی تو یہ آرمی کو انہوں نے کہا کہ ہمیں بریف کریں, بتائیں کہ جناب اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر کر لیں گے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. چنانچہ نیشنل ڈیفنس کالج میں اس کے اوپر ریسرچ پیپر بنایا گیا اور وہ ان کو سنایا گیا, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کام کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ پارلیمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی کوالٹی آف ورک تب بنے گی جب کوالٹی کے لوگ جو ہیں وہ اندر آئیں گے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ مذہبی جماعتیں ہیں, انہوں نے کبھی الیکشن نہیں جیتے, جب بھی جاؤ الیکشن میں 2, 3, 4 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملتی, لیکن یہ اسمبلیوں پہ بھی حاوی ہیں اور باہر پبلک کے بھی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اگر مصیبت کھڑی کرنا چاہیں, فتنہ پھیلانا چاہیں, فساد کھڑا کرنا چاہیں, تو یہ خیبر سے لے کے کراچی تک کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اس طرح کا ہولڈ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر یہ مذہبی جماعتوں کا ہولڈ اس طرح کا ہے کہ الیکشن کے لیے وہ زیرو ہیں لیکن فساد کے لیے وہ ہیرو ہیں. تو یہاں بھی یہ کرٹیل کرنا پڑے گا کہ یہ جو مذہب کے اوپر سیاست ہے, جس کو جس وقت جی چاہے وہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں اور جس سے مرضی اس کو موڑ دیں, جس وقت جی چاہے کسی کو توہین رسالت کا اس کو مرتکب قرار دے دیں اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں. یہ چیزیں ہیں جو اصلاحات کا حصہ بننی چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے, لیونگ اسائڈ کہ آپ کو اپنا الیکٹورل سسٹم بھی, ووٹنگ سسٹم, الیکٹورل سسٹم, اس کو بھی آپ نے ریفارم کرنا ہے جو بڑا فالٹی. تو یہ سارے سسٹم کو جنرل صاحب کون ہے جو ٹھیک کرے گا اور کون ٹھیک نہیں ہونے دے رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک اس لیے نہیں ہونے دے رہے کہ انتہائی ڈھٹائی اور بشرمی سے پورے سسٹم کو اپنے لیے استعمال کیا جاتا. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت جو نیب آرڈیننس کو جس طرح امینڈ کیا ہے, کہیں تھوڑی سی غیرت اور حیا ہوتی تو کوئی نہیں کرتا یہ کام. یہ تو اتنا یعنی شرمناک کام کیا ہے کہ انسان مطلب حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا قانون بنایا آپ نے. آپ 100% اپنی ذات کو اس میں رکھ کے, تو جس طرح آپ اپنی مرضی کے ایک کپڑا خرید لیں اور درزی سے آپ کٹنگ کرواتے ہیں اس کی اپنی جسم کے مطابق, انہوں نے اپنی کرپشن کو ختم کرانے کے لیے اس کے مطابق ہر وہ چیز کر کے تو اس کو ایسا ایک لباس بنا کے اپنے اوپر پہن لیا جس سے کہ یہ بری ذمہ ہو گئے, فارغ ہو گئے. مال لوٹا ہمارا پاکستان کا. آپ سوچئے ایک انڈیویجول کے اگر یہ کسی کے بھی 40-50 ہزار روپے یہ کھا جائیں تو انڈیویجول تو ان کو جا کے قبر تک پیچھا کرے گا. ملک کا کھا جاتے ہیں اربوں, اس کا پوچھنے والے کوئی نہیں. تو نظام تو ہر صورت مصیبت یہ ہے کہ انہیں لوگوں نے درست کرنا ہے, لیکن عوام اس میں ایک رول پلے کریں کہ ڈیفینیٹلی لوگ اتنے
मतलब पसंद, मतलब परस्त और इतने ज्यादा अपने अकरबा परवरी में मसरूफ है, उनको कंडेम करें, उनको खत्म करें। मुल्क को निकालना इस मुसीबत से तो बारसूरत अगर डेमोक्रेसी है तो फिर तो इसी तरह ही होगा, उसमें निकाला जाए। जरा साहब ये बताइएगा कि आप जिस ढिठाई से और जिस यानी बेशर्मी से ये जिस दिन से रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ और ये लोग आए हैं और जिस तरीके से ये अपना पेनलाइज कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं अपोजिशन को और ख़ास तौर पे इमरान खान को, और जिस तरीके से ये इन्होंने नैब लॉज चेंज किए और पाकिस्तानियों के जो वोट थे ओवरसीज पाकिस्तानियों के EVM थी वो सब खत्म कर दिए इन्होंने, और जिस दलेरी के साथ ये काम कर रहे हैं, इनको किसकी आशीर्वाद है? USA की आशीर्वाद है, वाशिंगटन की है या रावलपिंडी की है? नहीं, एक चीज आप ज़हन में रखिए कि ये जो इस वक्त सेटअप हमारा मौजूद है, जी, ये जिस प्रोसेस के तहत आया है हुकूमत में, वो प्रोसेस जो है वो बाहर से उसको सपोर्ट थी और बाहर से उसकी एक, आप कह लीजिए जैसे हम कहते हैं कि जी बाहर की साजिश थी, तो वो नतीजे उसके नतीजे में ही आया। तो नेचुरली इंटरनेशनल उसको एक एक्सेप्टेबिलिटी उसकी है, एक्सेप्टेंस मिली हुई है। आप देखिए बिलावल को किस तरह वेलकम किया जाता है अमेरिका में। अगर किसी को पता हो कि ये करप्ट चोर है और इनके सब की जमानतें भी पड़ी हैं, जिस तरह जाके शहबाज शरीफ ने बाइडन के साथ और उसकी बीवी के साथ तस्वीरें उतरवाई हैं, हाथ मिलाता वो अगर उनमें शर्म या होती, पता होता कि यार ये जमानत पे फिर रहा है। और फिर उनका असल चीज ये है कि इनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा है इमरान खान की गवर्नमेंट की नस्बत, क्योंकि जो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करेगा उसकी बाहर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। राइट, उसको जूते पड़ेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी बाहर उसकी होगी जो बाहर के मफादात के लिए काम करे। और वैसे भी आप सोचिए, जिन लोगों ने बाहर अरबों की जायदादें बनाई हुई हैं, वो बाहर के आकाओं को नाराज कर सकते हैं। उनको तो पता है इनके एक एक पैसे का कि कहां से चोरी की है। ये जरा सा उनके सामने हिलके दिखाएं तो वो इनकी जायदादें जब्त कर देंगे और इनको जेलों में डाल दें। राइट। तो ये बड़ी मुश्किल है कि स्ट्रेंथ कहीं और से मिलती है जो नेचुरली उनको हौसला भी देती है, वरना तो वैसे ही शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आप सिर्फ एक इस्लामाबाद की हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। और ये भी आपको पता है कि पार्लियामेंट भी आपकी आधी है, और ये भी आपको अंदाजा है कि खरीदो फरोख्त और साजिश के जरिए ये पार्लियामेंट को इस तरह शक्ल में लाया गया, जिससे जाहिर है कि ये कोई जायज़ काम नहीं, नाजायज़ पार्लियामेंट है उस लिहाज से। लेकिन आप बैठे हैं। अब उसमें जो होता ये है कि ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ जी जी, वो ये है कि आपको याद होगा जब पानामा केस का फैसला किया था जस्टिस खोसा ने, तो उन्होंने सिसिलियन माफिया का नाम दिया। आप इनको सिसिलियन कह लें या कुछ कह लें, बट दे आर ए वेरी बिग माफिया। होता ये है कि इक्तदार में भी आते हैं, करप्शन करते हैं, तो इक्तदार में होने की वजह से तमाम रिकॉर्ड इनके पास होते हैं, उनको जाया करें। अपनी मर्जी के करप्ट लोगों को हर अदारे में हेड लगाते हैं। नतीजा ये है कि ये माफिया इतनी मजबूत हो जाती है कि मुल्क का अपना रियासत जो है वो इनसे कमजोर है। रियासत से ये कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इनके टेंटिकल्स हर जगह पे मौजूद है। राइट। तो यहाँ पे ना नैब किसी और के लिए काम, नैब इनकी खिदमत करेगा। अब FIA का वो बशीर मेमन आजकल वो कह रहे हैं जी मैंने मरियम का, जब प्राइम मिनिस्टर ने मरियम का नाम लिया इमरान खान ने, तो मैंने एतराज किया तो उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। ये भाई तू काम कर रहा था नून लीग के लिए। इस शख्स ने जज अरशद मलिक की, जिन्होंने वीडियो तैयार की, नासिर जंजू और नासिर भट्ट, वो इंग्लैंड में दोनों छुपे हुए हैं, उनको जब और वो नजर आते हैं वीडियो में और सबको पता है, लेकिन जनाब उनको रात को पकड़ा, प्रेशर में पकड़ा गया कि भी सब कह रहे थे कि भी उन्होंने बनाई वीडियो। तो इस बशीर मेमन ने सुबह दिन चढ़ते ही अदालत में उन दोनों को पेश करके कहा जी हमने तहकीक कर ली, इनका सबूत कोई नहीं मिला। तो अंधों को नजर आता है भाई वीडियो में वो दोनों बैठे। तो ये तो इस तरह के लोग आपके पास मौजूद हैं जो करप्ट लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी अपनी प्लेट भरी होती है इन कामों से।
تو یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ حقیقتاً وہ کولیپس کر چکا ہے. مطلب یہ سسٹم کوئی پرنسپلز کی بنیاد پہ نہیں چل رہا, قانون کی بنیاد پہ نہیں چل رہا, یہ کرپٹ مافیا کی خواہشات کے مطابق چل رہا. اس کی وجہ سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں گی. آپ نواز شریف کو ہٹا دیں, اس کو ہٹا دیں, پورا ٹولہ پیچھے کرپٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا, وہ انہی کے لیے کام کرے گا کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بقا جڑی. تو پھر جنرل صاحب کیا آپ سجیسٹ کریں گے لاسٹ میں, آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے, کہ اب ان سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے, ان کا کیا حل ہے؟ ادارے ہمارے تباہ حال ہیں, پولیٹیکل ہمارے جو لوگ ہیں وہ سارے ان کے کردار ہم لوگوں کے سامنے ہیں. اس وقت اس کے سامنے, سب کے سامنے ایک بندہ دیوار بن کے کھڑا ہے اور وہ عمران خان ہے, اور اس کی پاپولیرٹی اس وقت آسمان پہ ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز بھی. اور ہم آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی, آپ بھی اپنے ڈی ٹی پی اینالیٹیکا کرتے ہیں, چینلز پہ جاتے ہیں, تو آپ سے بھی یہ کہیں گے, پروٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو رائٹس چھینے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے, اور پھر یہ جو ٹرانسجنڈر کا بھی لا انہوں نے پاس کیا ہے, اس پر تو ہم لوگ شدید احتجاج کرتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ یو این جی اے کی اجلاس میں بھی دیکھ لیا سب لوگوں نے, جب یہ خطاب کرنے آیا شہباز شریف. ابھی مریم کو بھی کل دوحہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک بندے نے پوچھا ایک کویسچن, وہ بھی ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی. تو یہ جہاں بر جائیں گے لوگ ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو ان کی اوقات جو ہے وہ یاد کرائیں گے, یاد دلائیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بتائیں کوئی آپ. یہ جو ان کو خود سمجھ ہونی چاہیے, تو کوڑی کی عزت میں ہی باہر ان کی, ایسے ہی ہے. جو ان کو یاد کرتا ہے چور کے نام سے, جہاں جاتے ہیں وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نے نہ دیکھا ہوگا ان کو پیچھا. اپنے ملک میں آتے ہیں تو یہ ساتھ ہی اپنے کرپٹ مافیا کے زور کے اوپر یہ حکمران بن کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں اخلاقیات پہ. اب یہاں پہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے. دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر صرف ڈیموکریسی کو استعمال کرنا ہے تو الیکشن جب بھی ہو, وہ عمران خان کو یا جو بھی لیڈر ایسا جو صفائی کرنے کے لیے تیار ہو اس سسٹم کی, اس کو 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کے دیں تاکہ اس کے ہاتھ بندھے نہ ہو. عمران خان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی, اس کو اس کے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ بلیک میل کرتے رہے, روز خطرہ, جی ہم چھوڑ دیں گے, ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. تو یہ کولیشن کے جو بلیک میلرز ہیں ان سے بچانا ہوگا, حکومت مضبوط دینی ہوگی. پھر آپ اس شخص سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہاتھ اتنے مضبوط کیے, تم نے ہمیں کیا کر کے دی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے جو پیسفل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سسٹم اسی طرح چلے تو پھر اگر لوگ سوچیں کہ بھئی ہمیں اس سسٹم کو تہس نہس کرنا ہے, تو پھر نکل کے باہر آ کے ان کو اٹھا کے باہر ماریں. یہ جو طریقہ ہے وہ جو اٹھا کے باہر مارنے والا انقلابی طریقہ جیسے ہم کہتے ہیں, وہ مؤثر تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں نقصان بھی بڑا ہو سکتا ہے. لہذا عوام کو پہلی اپنی آپشن یہی رکھنی چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور مجبور کریں لوگوں کو کہ یہ الیکشن کرائیں, اور الیکشن کروا کے ان کو 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کے دیں, تاکہ اگر کوئی لوگ اس میں سے پھر خرید و فروخت کی وجہ سے نکلنا بھی چاہیں تو 2/3 میجورٹی موجود ہے. تو پھر یہ ہینڈل کریں, اور عمران خان پہ پھر پریشر ہونا چاہیے پوری قوم کا کہ ہم نے تم پہ سب کچھ چھوڑا ہے, اب تم ہمیں یہ درست کر کے دو. اور کرپشن کو درست کرنا یا اس کو قابو کرنا ہے بڑا مشکل, لیکن وہ بڑی کلیدی چیز ہے. اگر کوئی بھی شخص یہاں کرپشن ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ سارا سسٹم اس کے خلاف ہو جاتا ہے, کیونکہ سب چور اندر, زیادہ تر لوگ کرپٹ. تو اس کو بڑا ہائی ہینڈڈ, اس کو بڑی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ وہ کرپٹ مافیا کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ وہ خود بڑی ایک آکورڈ پوزیشن میں یا کمزور پوزیشن میں ہوگا, کیونکہ سارا نظام جو ہے وہ کرپٹ کر دیا ان لوگوں نے. جی بالکل. تو اس وجہ سے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے تاکہ وہ ان کو فرملی ہینڈل کر سکے. جی جنرل صاحب, جہاں پہ ہم نے فوج کو ڈسکس کیا, پاکستان کے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے, اور پھر باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس کیے. یہاں ہم جو لوگ ہیں, جو عوام ہے ہماری 22-23 کروڑ, ان کا جو فرائض ہیں, جو ان کا کردار ہے, جو ان کا مورل کریکٹر ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
کیونکہ قوم جو ہے وہی جو ہے وہ لیڈرز پیدا کرتی ہے اور لیڈرز کو آگے لے کے چلتی ہے. تو قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ کہ وہ کیا کس طرح بہیو کریں؟ دیکھیں جی، قوم میں عمران خان نے ایک اویئرنیس کریٹ کی ہے، لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کی. ایک زمانے میں ایک شعور بھٹو نے دیا تھا، لیکن وہ نیگیٹو تھا اس لحاظ سے کہ اس سے قوم کا ڈسپلن خراب ہو گیا. وہ دفتروں پہ قبضے کرنے شروع ہو گئے لوگ، ان کو کہا کہ جی یہ سب آپ کے ہیں، افسر تو آپ کے ملازم ہیں. تو وہ ایک الٹی گنگا چلا دی، اس سے قوم کا ڈسپلن خراب ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری اکانومی پہ بڑا نیگیٹو افیکٹ آیا تھا اس انقلاب کا. تو وہ چیز نہیں کرنی ہم نے، لیکن قوم کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو شعور دیا گیا ان کو، اس کے لیے اب کم از کم اس کو اپلائی کریں اس طرح کہ اب ان کے جھانسے میں، دوسروں کے جھانسے میں نہ آئیں. جو بھی آج بیٹھے ہیں کہ قدرت نے ایک ایسا معجزہ کیا ہے کہ تمام یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو مذہب کو نام کو عمروں سے کیش کر رہی ہیں، وہ تمام کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز یہ بس سسٹم کا آج حصہ بن کے حکومت میں ہے. ان کی اگر عوام کوشش کریں تو اجتماعی قبر بن سکتی. یہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی جان کے اس کے پیچھے لگیں تاکہ یہ ٹولہ جو ہے نا یہ جان چھوڑ دے ملک. تو کیا یہ میں نے ایک ابھی پچھلے دنوں آرٹیکل جنرل صاحب لکھا تھا یہاں پہ کہ کیا یہ سب کچھ جو رجیم چینج کا جو معاملہ ہوا یہ کیا کوئی گریٹر گیم کا حصہ ہے؟ اور وہ اس کو اس سینس میں نے لکھا تھا، پیش کیا تھا کہ ان سب کو پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتوں کو، جو کہ 3-4 جماعتوں کے بعد اگلا نام شاید آپ کو بھی نہ آتا ہو کہ کون سی جماعت ہے، اور مجھے بھی نہیں آتا. ہم پچھلے 30 سال سے جرنلزم کر رہے ہیں اور ہے نا. تو ان سب کو ون ٹائم عوام کی نظروں میں گندا کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا یا یہ ڈرامہ کیا گیا یا یہ گریٹ گیم کی گئی. اور عمران خان کو جبکہ اس کی پاپولیرٹی بہت حد تک گر چکی تھی اور ہٹا دیا گیا اس رجیم چینج کے معاملے میں، اور اب وہ عمران خان اس وقت 70-80% لوگوں کا ہیرو ہے، اور شاید تھرڈ میجارٹی دلانے کے لیے کوئی اس طرح کی گیم کی گئی ہو. یہ میں ان پازیٹیو سینس بات کر رہا ہوں، یہ نیگیٹو سینس میں بات نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں تھیں ان کو اکٹھا کرنے والے مولانا فضل الرحمان تھے. مولانا بے روزگار تھا، باہر بیٹھا تھا، اسمبلی میں جا نہیں سکا، وہ تڑپ رہا تھا ماہی بیاب کی طرح. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھئی میں جب تک ان کو سارا یہ طبقہ اکٹھا نہیں کروں گا تو میری حیثیت تو ایسی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں. لہذا مولانا ان کو کرتا رہا. اور پھر جب آپ کا دکھ اور زخم ایک ہو جائے، جب یہ کرپشن کے کیسز کھلنے شروع ہوئے اور کوئی اندر بند ہو گیا، کوئی کسی کی تحقیق شروع ہو گئی، تو یہ کامن کاز مل گیا ان سب کو کہ ہم تو مارے گئے. اس چیز کا اعتراف کیا تھا خرم دستگیر نے اپنے ایک انٹرویو میں، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سال یعنی یہ 2022 جو جا رہا ہے اس کے اکتوبر تک ہم سب پیک اپ کر جائیں گے، ہم سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کامن کاز جس نے ان کو اکٹھا کیا. لیکن اس میں مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کو نکالیں گے جب عمران خان کو تو پبلک کی رسپانس کیا ہوگی، وہ اتنی زیادہ اس کو پبلک پاپولیرٹی دے دے گی. یہ ایک مس کیلکولیشن. ان کا خیال تھا کہ یہ اس کو جب نکال دیں گے تو ہم نے مہنگائی کا کہا ہے، لوگ تنگ ہیں بڑے، تو یہ باہر جا کے جس گلی میں جائے گا لوگ اس کو دھکے ماریں گے. تو یہ کیلکولیشن جو مس کیلکولیشن ہے نا وہ ان کی جڑوں میں بیٹھ گئی، ان کو لے بیٹھی. رائٹ جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے اور آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور میرا خیال ہے 3-4 پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے یہ اپنے ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ کمنٹس میں بھی ہمیں اس کے متعلق بتائیں گے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے رابطہ رہے گا. آپ کی ان پٹ لیتے رہیں گے اور آپ کے جو خیالات عالیہ ہیں، آپ کی ایکسپیرینسز ہیں لائف کے، ان سے استفادہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی. تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.